أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير اولما اصابتکم مصیبت کیا اب جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے قد اصبتم مثلیہا تم نے اس سے دگنی مصیبت کفار کو پہنچائی تھی؟ یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ رنج تھا، غم تھا، کلفت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس رنج اور غم اور کلفت کو مٹانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں شکست ہوئی ہے غزوہ احد میں تو اس سے بڑی شکست اور دگنی شکست تم انہیں بدر میں دے چکے ہو، کہ احد میں تمہارا کوئی گرفتار نہیں ہوا، صرف 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بدر میں تم نے ان کے 70 سردار مارے اور 70 گرفتار بھی کیے، تو تم اس سے دگنی شکست انہیں دے چکے ہو، لہذا زیادہ پریشان نہ ہو۔ قلتم ان ھذا تم کہتے ہو کہ یہ شکست کہاں سے ہو گئی، یعنی ہم دین حق پر اگر ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، ان کی موجودگی میں ہم لڑ رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں اور دین حق پر ہونے کے باوجود یہ شکست ہمیں کیسے ہو گئی؟ بعض صحابہ کرام نے یہ بات بھی کی تھی۔ قل آپ جواب میں کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم یہ تمہاری ہی طرف سے ہے، کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو شکست ہو گئی، تو یہ تمہاری طرف سے ہیں، تم سبب بنے ہو اس شکست کے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم دین ناحق پر ہو تو اس وجہ سے تمہیں شکست ہو گئی، بلکہ یہ تمہاری غلطی تھی اور اس غلطی کی ظاہر ہے غلطی کا نتیجہ تو نکلنا ہے شکست کی صورت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تمہاری فتح کو شکست میں بدل سکتے ہیں تو تمہاری شکست کو بھی فتح میں بدل سکتے ہیں، لہذا زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان اور جو شکست تمہیں ہوئی یوم التقى الجمعان اس دن جس دن دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے، یعنی غزوہ احد کے دن جو شکست تمہیں ہوئی ہے فبإذن اللہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی، کہ ظاہری السبب تو ہے، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں یہ کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ ظاہری اسباب پہ چل رہا ہے۔ جیسے کہ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور آپ کا دشمن ہر قسم کے قوت حاصل کرتے رہیں، مجتمع قوت جمع کرتا رہیں، اور آپ صرف یہ کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا ساتھ تو نہیں دیتا، آپ نے ان کے خلاف پوری تیاری کرنی ہے، پھر جنگی حکمت عملی بنانی ہے، تدبیریں بنانی ہے، ساری وہ ہیں، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ تو اسباب تو تمہارے شکست کے ہو گئے تھے، لیکن اس میں اللہ کی حکمتیں تھی، تو اللہ کے حکم سے ہی ہوا، اور وہ حکمتیں پیچھے بیان بھی ہو چکی ہے۔ ایک اور حکمت یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جو پہلے بھی بیان ہوئی ہے لیکن مزید ان کی شناعت، منافقین کی شناعت بیان کرنے کے لیے دوبارہ ذکر کیا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ یہ شکست اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو متعین کر لیں،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو متعین کر لیں کہ اس موقع پر منافقوں کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، اور جو مخلص تھے ان کا اخلاص بھی دنیا نے دیکھ لیا، اور منافقین کا نفاق بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ ایک تو ان کا نفاق اس طرح سے کہ 300 آدمی لے کر عبداللہ یعنی ابی راستے سے واپس ہوا۔ پھر یہ کہ جو منافقین وہاں گئے تھے جاسوسی کی نیت سے، انہوں نے بھی ہر موقع پر اپنے نفاق کا اظہار کیا۔ پھر بعد میں اس شکست کے بعد منافقین کو جو ہنسنے کا اور ٹھٹا اڑانے کا جو موقع ملا، اس سے بھی ان کا نفاق واضح ہو گیا۔ تو یہ ایک ذریعہ تھا منافقین کے نفاق کو واضح کرنے کا۔ وقیل لہم، اور ان منافقوں سے جب کہا گیا تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، او ادفعوا، یا قتال نہیں کرتے تو کم از کم دفاع کرو، یعنی ہماری تعداد تو بڑھاؤ، ہمارے ساتھ آؤ۔ یہ جب عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہوا تو صحابہ کرام اس کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا کہ اگر قتال نہیں بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ تو آ جاؤ، ہماری تعداد تو زیادہ لگے۔ تو اس نے جواب میں کہا قالوا، وہ منافقین کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہمیں قتال کا پتہ ہوتا لاتبعناکم، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ ہوتے، یعنی کوئی جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ جنگ تو نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وہ ہم سے 3 گنا بڑھ کر ہیں، 4 گنا بڑھ کر ہیں، اور ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ جنگ تو نہیں ہے، یہ تو انہی کا غلبہ ہے، یہ تو ان کے سامنے اپنے آپ کو گویا پیش کرنا ہے۔ تو انہوں نے گویا تنزن یہ کہا کہ لو نعلم قتالا، اگر کوئی جنگ ہوتی لاتبعناکم، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ۔ یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ الفاظ جب انہوں نے کہے تو ظاہری طور پر جو اس سے پہلے ایمان کے وہ قریب تھے ظاہراً، یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ ظاہراً بھی کفر کے قریب ہو گئے۔ ویسے تو کفر کافر ہی تھے، دلوں میں کفر ہی تھا، لیکن ظاہراً جو ایمان کے قریب تھے، یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ اور یہ تو چند الفاظ ہیں جو وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہیں وہ اور بھی زیادہ ہے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور زبان سے ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتے ہیں جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں دلوں میں۔ جو کفر انہوں نے پوشیدہ رکھا ہے دل میں، نفاق ہے، اس نفاق کا اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ الذین قالوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، یعنی ظاہری طور پر یہ مومن ہی تھے، تو جو ان کے ایمانی بھائی تھے ان سے کہنے لگے وقعدوا، اور خود یہ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اور جہاد میں اور جنگ میں نہیں گئے، اور جو بھائی گئے تھے ان سے کہنے لگے لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے ما قتلوا، تو قتل نہ کیے جاتے۔ ہماری بات نہیں مانی، گئے تو قتل ہو گئے۔ گویا منافقین کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا گویا کہ ایک سامان میسر آ گیا مسلمانوں کا مذاق اڑانے، مسخرہ اڑانے کا۔ قل، آپ جواب میں کہہ دیجئے فَاذْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ موت تمہیں نہیں آئے گی، اور جو احد میں گئے ان کو موت آ گئی اور تمہیں موت نہیں آئی، اور نہ تمہیں موت آئے گی، اس معاملے میں اگر تم سچے ہو تو فَاذْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اپنے سے موت کو ذرا ہٹا کر دکھاؤ، یعنی یہ ہمیں وہ گارنٹی دو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم اپنے موت پر تم غالب آ جاؤ گے، اپنے آپ سے موت کو ذرا ہٹا کر ہمیں دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا